بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہی نجومی کی پیش گوئی نے فرعون کے چہرے کو اور بھی خوفناک بنا دیا تھا۔ کمرے میں موجود وزراء اور دروازے پر موجود محافظین ہاتھ باندھے اور سر جھکائے بادشاہ کے اگلے حکم کے منتظر تھے۔ دربار کا ماحول سنسنی خیز اور وحشت سے بھرپور تھا کہ اچانک اس ماحول میں فرعون کی غضبناک آواز گونجی۔ اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام نومولود اور پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، کوئی بھی زندہ نہ بچے۔ فرعون کے اس ظالمانہ حکم پر فوری عمل درآمد کے لیے درباری تیزی سے حرکت میں آ گئے۔ اسرائیلی بستیوں کے گلی کوچوں میں فرعون کے سپاہی گھر گھر تلاشی کے دوران معصوم بچوں کو ذبح کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب بنی اسرائیل کی بستی میں اللہ کے حکم سے دو ایسے بچے پیدا ہوئے جن میں سے ایک کی ماں نے اللہ کے حکم پر اپنے لخت جگر کو ایک ٹوکری میں لٹا کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا، اور یوں اللہ نے اس بچے کو فرعون کے محل کے اندر پہنچا دیا۔ دوسرے بچے کی ماں نے فرعونی سپاہیوں کے ڈر سے اپنے بچے کو پہاڑ کی ایک غار میں بند کر دیا۔ حسن اتفاق دونوں ہی بچوں کا نام موسیٰ تھا۔ فرعون کے محل میں پہنچنے والے بچے موسیٰ بن عمران علیہ السلام تھے، جن کی پرورش محل کے عالی شان ماحول میں فرعون کے ہاتھوں ہوئی، جبکہ دوسرے بچے کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ پہاڑ کے بند غار میں اس کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کی۔ اللہ کے دشمن فرعون کی سرپرستی میں پلنے والا بچہ نبوت کے عظیم منصب پر فائز ہوا، جبکہ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں پروان چڑھنے والا بچہ بدی کی علامت بن کر نشان عبرت بن گیا اور تاریخ میں برے الفاظ سے یاد کیا جانے لگا۔ مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں پہاڑوں میں پلنے والا وہ بچہ موسیٰ دراصل سامری تھا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام اسرائیلی لڑکوں کے قتل کے حکم پر عمل درآمد جاری تھا۔ اس کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعونی سپاہی اسے بھی قتل کر ڈالیں گے، لہٰذا اس نے بچے کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھنے کی تکلیف سے یہ بہتر سمجھا کہ اسے جنگل کے ایک غار میں رکھ کر اوپر سے بند کر دے۔ ادھر اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا۔ وہ اپنی ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن اور ایک پر دودھ لاتے اور اس بچے کو چٹا دیتے، یہاں تک کہ وہ بچہ غار ہی میں پل کر بڑا ہو گیا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ نہ صرف خود بلکہ بنی اسرائیل کو بھی کفر میں مبتلا کر دیا اور پھر قہر الہی میں گرفتار ہوا۔ بعض روایات کے مطابق سامری آل فرعون کا قبطی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا اور ان پر ایمان لے آیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو وہ بھی ان کے ہمراہ تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ بنی اسرائیل ہی کے ایک قبیلے سامرا کا رئیس تھا۔ قبیلہ سامرا ملک شام کا معروف قبیلہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا تھا جو گائے کی پرستش کرنے والی تھی۔ وہ کسی طرح سے مصر پہنچ گیا اور بظاہر دین بنی اسرائیل میں داخل ہو گیا، مگر اس کے دل میں نفاق تھا۔ حاشیہ قرطبی میں درج ہے کہ سامری ہندوستان کا ہندو تھا جو گائے کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو لایا لیکن بعد میں کفر کی طرف لوٹ گیا، یا پہلے ہی سے اس نے منافقانہ طور پر ایمان کا اظہار کیا تھا۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ وادی سینا کی جانب چلے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ فرمایا اور انہیں 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، جنہیں مزید 10 راتوں کے اضافے کے ساتھ 40 راتیں کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، وہ بھی اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت فرماتے رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، تم لوگ جب مصر سے نکلے تھے تو تمہارے پاس قوم فرعون کا بہت سارا زیور امانت کے طور پر تھا،
جبکہ تمہارے اپنے پاس بھی بہت سارا زیور موجود ہے۔ قبطیوں کا سونا چاندی تم لوگوں پر حلال نہیں اور نہ ہی اسے لوٹایا جا سکتا ہے، چنانچہ میرا مشورہ ہے کہ اس حرام کے مال سے ہم سب کو جان چھڑوا لینی چاہیے۔ پھر انہوں نے ایک گہرا گڑھا کھودا اور قبطیوں کے سب زیورات اس گڑھے میں دفن کروا دیے۔ سامری جادوگر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ جب رات کے آخری پہر قوم گہری نیند سو گئی تو وہ خاموشی سے اس جگہ پہنچا اور تمام زیورات اکٹھا کر کے اپنی جھونپڑی میں لے آیا اور اسے پگھلا کر گائے کا ایک بچڑا بنانے میں مصروف ہو گیا۔ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی اس میں شامل کر دی۔ یہ مٹی اس نے چپکے سے اس وقت لی تھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام بنی اسرائیل کو دریا پار کروا رہے تھے۔ بچڑا جب تیار ہو گیا تو اس کی خاصیت یہ تھی کہ جب اس میں ہوا داخل کرتے تو یہ بیل کی آواز نکالتا۔ اس مصنوعی آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد سامری کے مکر و فریب کا شکار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ پھر اس سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی بچڑے کا بت جس کی گائے کی طرح آواز بھی تھی۔ پھر کہنے لگا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔ سامری کے کہنے پر اسرائیلی بچڑے کو سجدے کرنے لگے۔ ایسے میں حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھانے اور بچڑے کی عبادت سے روکنے کی بے حد کوشش کی، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اے میری قوم کے لوگو، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، بس تم سب میری تابع داری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ لیکن اسرائیلیوں کو سونے کا یہ جانور اتنا پسند آیا کہ ہارون علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کی کوئی بھی پرواہ نہیں کی اور بچڑے کی تعظیم و عبادت چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے جواب دیا، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے تک اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اے موسیٰ، سامری نے تیری قوم کو گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے موسیٰ، ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے۔ باری تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع دی تو وہ سخت غم و غصے میں آ گئے، کیونکہ ان کی قوم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے کوہ طور سے واپس آنے تک وہ اللہ کی اطاعت اور عبادت کرتے رہیں گے، لیکن نہ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا انتظار کیا اور نہ ہی حضرت ہارون علیہ السلام کی بات مانی۔ اس کے برعکس وہ سامری جادوگر کے فریب میں آ کر بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات کی تختیاں لے کر کوہ طور سے واپس ہوئے تو دیکھا کہ قوم سامری کے بچڑے کی پرستش میں مصروف ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کو سخت تکلیف پہنچی، فوراً تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، ان لوگوں نے مجھے بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالتے، سو تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے فرمایا کہ اے ہارون، تم انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے رہے، تجھے کس چیز نے میرے پاس آنے سے روکا تھا؟ کیا تو بھی نافرمان بن بیٹھا؟ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت ہی غصے کی حالت میں اپنے بھائی کی داڑھی اور سر پکڑ کر جھنجھوڑا اور پوچھا، جس پہ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں اتنا سخت رویہ اپنانے سے روکا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ، مجھے تو صرف یہ خیال دامنگیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہیں کیا۔ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے باز پرس کے بعد اب باری تھی سامری کی، جو سر جھکائے قریب ہی کھڑا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور سخت لہجے میں پوچھا کہ سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے پوری قوم کو بت پرستی پر کیوں لگایا؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے بچڑے کے قالب میں ڈال دیا۔ اس طرح میرے دل نے اس بات کو میرے لیے اچھا سمجھا۔ ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سامری کی پرورش خود حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے ہوئی تھی، جس وقت اس کی ماں نے اسے غار میں بند کر دیا تھا۔
حضرت جبرائیل امین اسے روزانہ غذا دینے آتے تھے اور وہ ان سے مانوس تھا اور انہیں پہچانتا تھا، جبکہ دوسرے لوگ نہیں پہچانتے تھے۔ سامری کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ حضرت جبرائیل امین کے گھوڑے کے قدم جس جگہ پڑتے ہیں وہاں کی مٹی میں زندگی کے خاص اثرات ہوتے ہیں، یہ مٹی اٹھا لی جائے۔ چنانچہ سامری نے وہ مٹی اٹھا لی تھی اور اس نے وہ خاک اس بچھڑے میں ڈال دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے لیے جو سزا تجویز کی اسے قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا ہے، کہا اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے اور یہ تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا تو اعتقاد کیے ہوئے تھا، ہم اسے جلا کر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں اڑا دیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، وہ ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ ساری عمر یہی کہتا رہا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا، اس لیے کہ اسے چھوتے ہی چھونے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے، اس لیے جب وہ کسی انسان کو دیکھتا تو فوراً چیخ اٹھتا لامساس۔ پھر وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، جہاں اس نے جانوروں کے ساتھ حیوانوں کی طرح زندگی گزاری اور یوں عبرت کا نمونہ بنا رہا۔ یعنی دنیا میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو شخص جتنا زیادہ مکر و فریب، جھوٹ، دھوکہ دہی اختیار کرے گا، دنیا اور آخرت میں اس کی سزا بھی اسی کے حساب سے شدید اور نہایت سخت عبرتناک ہوگی۔ تفسیر ماجدی میں مولانا عبدالماجد دریاوادی تحریر کرتے ہیں کہ بعض محققین کے نزدیک سامرا بنی اسرائیل کے قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا اور سامری کا تعلق اس قبیلے سے تھا۔ مولانا عبدالکلام آزاد ترجمان القرآن میں لکھتے ہیں کہ قیاس یہ کہتا ہے کہ سامری سے مراد سمیری قوم کا ایک فرد ہے، اور سمیری کا عربی میں قدیم نام سامری تھا۔ سامری قبائل کا اصل وطن عراق تھا، مگر یہ تعلقات 1000 سال قبل مسیح سے تھے۔ معلوم یوں بھی ہوتا ہے کہ اس قوم کا ایک فرد بنی اسرائیل میں مقیم تھا۔ خود قرآن نے بھی اسے سامری کے نام سے پکارا، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نام نہیں قومیت کی جانب اشارہ ہے، یعنی وہ شخص اسرائیلی نہیں بلکہ سامری تھا، لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکل آیا تھا۔